اکنامک سیریز چل رہی ہے جس میں میں ہر روز ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں. ابھی ہم بیسکس پڑھ رہے ہیں اکنامی کے بارے میں. تو آج ہم پڑھنے والے ہیں کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یا ٹرمینالوجیز کے بارے میں جو آگے ہمیں کام آنے والی ہیں. سب سے پہلے اس میں آتا ہے فائنل گڈ. فائنل گڈ کیا گڈ ہوتا ہے؟ اس میں پہلے ورڈ فائنل دیا گیا ہے. تو فائنل گڈس وہ گڈس ہوتے ہیں جو انٹرپرائز سے نکل چکا ہے. اب وہ سیدھے کس کے پاس جائے گا؟ کنزیومر کے پاس جائے گا فار فائنل یوز. اب اس میں کوئی بھی پروڈکشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی بھی ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی، اس میں کوئی آلٹریشن نہیں ہوگی، اور وہ سیدھے اب کس کے پاس پہنچ رہا ہے؟ کنزیومر کے پاس، تاکہ وہ اسے سمپلی استعمال کرے. دوسرا ہوتا ہے کہ فائنل گڈس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں فائنل گڈس کے کنزپشن گڈس، دوسرا ہوتا ہے کیپٹل گڈس. جو کنزپشن گڈس ہوتے ہیں وہ ایسے گڈس ہوتے ہیں جو ہیومن نیڈس اور وانٹس کو فلفل کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. ڈائریکٹ کنزپشن ٹو سیٹسفائی دا کرنٹ ہیومن نیڈس اینڈ وانٹس. اب وہ سیدھے کنزیومر کے پاس جائے گا، کنزیومر اسے خود کے لیے استعمال کرے گا اور اپنی نیڈ کیا ہوگی اس کو پورا کرے گا. اس میں جیسے ایگزامپل آتے ہیں فوڈ، کلودنگ، سگریٹ، پین، ٹی وی ایٹسٹرا. تو ہم نے دیکھا کہ کنزپشن گڈس اینڈ یوزر کے پاس پہنچتے. ایسے ہی کنزیومر سروسز یا سروسز اینڈ فائنل سروسز ہم کہیں گے، وہ بھی ایسی سروسز ہوتے ہیں جو ہم اینڈ یوزر کو دیتے ہیں اس کی نیڈس یا وانٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. دوسرا ہمارا آتا ہے کنزیومر گڈس. ابھی ہم نے فائنل گڈ پڑھا، اب ہم کنزیومر گڈس پڑھیں گے. چونکہ فائنل گڈس بھی کنزیومر گڈس ہی ہوتے ہیں لیکن فرق ہے. کنزیومر گڈس وہ گڈس ہوتے ہیں جو کنزیومر استعمال کرتا ہے. کس کے لیے؟ ایک خود کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، دوسرا کسی پروڈکشن پروسیس کو استعمال کر سکتا ہے. اس میں دو ٹائپس ہیں. پہلا ڈیوریبل گڈس. ڈیوریبل وہ چیز ہوتی ہے جو کافی دیر تک رہتی ہے. تو یہ وہ گڈس ہوتے ہیں جو کنزپشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، پہلی بات. دوسرا، اس کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ کافی زیادہ سمے تک رہتی ہیں، اسی لیے ان کو نان پیریشیبل گڈس بھی کہا جاتا ہے. اس میں ایگزامپل ہے گھر میں جو چیئر ہوتی ہے، کار ہوتی ہے، یا فریج ہوتا ہے ہمارا، بلکہ ہمارے مکان کی کھڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی نان پیریشیبل گڈس میں آتی ہیں، ڈیوریبل گڈس میں آتی ہیں. ایسے ہی دوسرا اس کا ٹائپ ہے جن کو ہم کہتے ہیں نان ڈیوریبل گڈس. وہ گڈس جو زیادہ سمے تک نہیں رہتی ہیں، جو ختم ہوتی ہیں جلدی، ان کو ہم نان ڈیوریبل گڈس کہتے ہیں، یا ان کو ہم پیریشیبل گڈس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سیدھے کنزیومر نے لائے، استعمال کیے اور ختم، ان کی کہانی ہوگی. تیسرا ہم پڑھنے والے ہیں کیپٹل گڈس میں. تو ہم نے پہلے پڑھا فائنل گڈس، پھر دوسرا پڑھا کنزیومر گڈس، تیسرا ہم پڑھنے والے ہیں کیپٹل گڈس. کیپٹل گڈس وہ گڈس ہوتے ہیں جو کنزیومر یا کمپنی یا انٹرپرائز یا کوئی بھی بڑی کمپنی خریدتی ہے. کس لیے خریدتی ہے؟ تاکہ وہ اور گڈس کو بنائے. کس لیے؟ یعنی کیپٹل گڈس وہ گڈس ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں کس کے لیے؟ فار پروڈکشن پروسیسز آف ادر گڈس اینڈ سروسز. دوسرے چیزوں کو بنانے اور یا سروسز دینے کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے. اسی لیے کیپٹل گڈس کو بیک بون آف پروڈکشن پروسیسز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کیپٹل گڈس کی وجہ سے ہم دوسرے گڈس بنا سکتے ہیں. جیسے کسی کمپنی میں جنریٹر ہوتا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ جہاں سے بسکٹ، لیز، کچھ بھی جو نکل رہا ہے، کیونکہ وہ بھی کسی کنزیومر، کسی انٹرپرائز نے خریدے ہیں، اور وہ اب ان کو کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ کوئی دوسری چیز بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے. تو اس کے بعد ہمارا ہے انٹرمیڈیٹ گڈس. انٹرمیڈیٹ گڈس آر یوزڈ بائی بزنس ان دا پروڈکشن آف ادر گڈس اینڈ سروسز. It is also referred to as producer goods. Intermediate goods are used to make consumer goods. جیسے گڈس جو بزنس کوئی استعمال کرتا ہے ادر گڈس بنانے کے لیے، لیکن اس میں کیچ اپ یہ ہے کہ یہ اس کے بعد فائنل گڈ بن جاتا ہے. یعنی انٹرمیڈیٹ گڈس کو بنانے کے بعد ہمارے پاس سیدھے فائنل گڈ بن جاتا ہے جو کنزیومر کے استعمال ہونے کے لیے اب ریڈی ہو جاتا ہے. جبکہ کیپٹل گڈس میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ بار بار پروڈکشن پروسیس میں آ سکتا ہے. انٹرمیڈیٹ گڈس کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ یا بناتے ہیں یا خریدتے ہیں تاکہ کنزیومر گڈ کو بنایا جائے. جیسے اگر سیمنٹ ہے
یا لوہا ہے یا لوہا یا اور سیمنٹ جب ہم کسی بھی کمپنی سے خریدتے ہیں اپنا مکان بنانے کے لیے، یا کوئی کمپنی خریدتی ہے سڑک روڈ بلڈنگ بنانے کے لیے، تو جو سیمنٹ اور لوہا ہے یا آئرن ہے ان کو ہم انٹرمیڈیٹ گڈ کہیں گے، کیونکہ وہ بلڈنگ جو اب فائنل گڈ بننے جا رہا ہے اس میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہے ڈیپریسیشن مجھے لگتا ہے کافی ایگزامز میں پوچھا گیا ہے کہ ڈیپریسیشن کیا ہے۔ ڈیپریسیشن جب بھی کسی ایسٹ میں مانیٹری ویلیو کم ہو جائے، کس کی وجہ سے؟ ایک تو اس میں آتا ہے ٹائم کی وجہ سے، کافی زیادہ ٹائم اس کو استعمال کیا ہوا ہے۔ دوسرا کہ کب تک استعمال ہوا ہے، اس میں اس کا ویئر اینڈ ٹیئر کتنا ہوا ہے۔ یعنی ڈیپریسیشن کو ہم سیدھے کہیں گے کہ decrease in the value of asset due to wear and tear with time. یعنی the monetary value of an asset decreases over the time due to use, wear and tear. تو depreciation کو ہم دوسرا ورڈ using up بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز گاڑی ہم نے خریدی تو گاڑی ہم نے کب خریدی اور کتنے ٹائم تک ہم نے چلائی اور اس میں کتنا ویئر اینڈ ٹیئر ہوا، وہ جو اس کے ویلیو میں ان 3 چیزوں کی وجہ سے اس کے ویلیو میں جو کمی آئی اسی کو ہم ڈیپریسیشن کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ویڈیو تھا آج۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سبسکرائب کریں تو آپ کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی اور بھی ویڈیوز آگے آنے والی ہے جن کے اکنامی کے ریلیٹڈ جو آگے ہم دیکھیں گے۔